إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون گرامی قدر سامعین، حضرات و خواتین، انسان دنیا کی زندگی میں کتنی بڑی راحتیں اور آسائشیں حاصل کر لے لیکن وہ دنیا کو جنت نہیں بنا سکتا ہے۔ اچھے سے اچھا مکان بنا لے، اچھے سے اچھی کار اور کوٹھی بنا لے، ہر جگہ پر اے سی لگوا لے اور ٹھنڈے علاقوں میں چلا جائے، یاد رکھیے کہ کبھی بھی دنیا کی زندگی اور یہ دنیا انسان کے لیے جنت اور ہمیشہ کی راحت نہیں بن سکتی۔ ضرور انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موت لگائی ہے، خسارہ لگایا ہے، گھاٹا لگایا ہے، کاروبار کی پریشانی آ جاتی ہے، بچوں کی پریشانی آ جاتی ہے، اور انسان کی اپنی صحت، امراض وہ انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو جنت کا تصور ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، کہ جنت ایسی چیز ہے کہ کسی آنکھ نے اس کی ساری نعمتوں کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کوئی شخص اپنے تصور سے اس کا نقشہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بنا سکتا۔ بعض لوگوں نے دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، حامان تھا یا اس طرح کے اور لوگ تھے، اور دجال بھی ایک ساتھ جنت لے کر آئے گا، لیکن یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ اور جو اللہ ذوالجلال نے جنت بنائی ہے اہل ایمان کے لیے، وہ ہمیشہ رہنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اہل ایمان کو، نیک لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ لا یفنا شبابہم، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ 33 سال بھرپور جوانی، یہ ہمیشہ جنت میں رہے گی۔ وَطُولُهُ 60 ذراع، اور 60 ذراع یعنی 60 ہاتھ، یہ قد ایک جنتی کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ یاکلون ویشربون ولا یتغوطون، کھائیں گے پئیں گے لیکن پیشاب نہیں آئے گا۔ ولا یمتخطون، اور کبھی نزلہ نہیں ہوگا، کبھی نزلہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یاکلون ویشربون، کہ کھائیں اور پئیں لیکن نہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو اور نہ پیشاب کی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، اور ان کے جسم کی صفائی ڈکار سے اور سانس پسینے سے، جسم کی صفائی پسینے سے اور ڈکار سے اللہ عز وجل لیں گے۔ پسینہ آئے گا اور جو کھایا پیا ہے اس کے سارے فضلات ختم، اور ڈکار آئے گا، اور سانس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشحهم المسک، اب یہ نہ سوچنا شروع کر دو کہ پسینہ آئے گا تو پھر پسینے کی بو بھی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پسینہ المسک، خوشبو کسوری ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا علیکم ان تصحوا، کہ تم صحت مند رہو گے، ولا تسقموا، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ تمہیں 33 سال کی جوانی مبارک، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی نزلہ اور کھانسی نہیں ہوگی۔ اور ایک درخت جنت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سواری پر کوئی شخص 100 سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ آپ نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک لاٹھی اور کوڑا رکھنے کے مطابق چھوٹی سی جگہ اگر اس کو خرید کر پیسے دے کر لینا پڑے تو پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ خرچ کر دو، لیکن جنت کو خریدا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل نے جو اہل جنت کے لیے الحور العین، وہ خوبصورت عورتیں رکھی ہیں، الحور العین، اگر وہ صرف ایک جھلک زمین پر دیکھ لیں تو پورے کی پوری زمین روشن ہو جائے۔ وَلَا نَصِيفُهَا، اور اس کے دوپٹے کی قیمت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی پوری دولت ایک طرف ہو اور وہ پیسے دے کر ایک دوپٹہ نہیں خرید سکتا ہے۔ لیکن اللہ عز وجل ایک مومن کو، مسلمان کو ایسی جنت عطا فرمائے گا عرضها كعرض السماء والارض،
کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اس جنت کے حصول کے لیے مومن اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے اور اللہ عز الجلال سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، آج کل جو ان دنوں میں شدت کی گرمی ہوتی ہے، اہل ایمان اچھے لوگ وہ ہر موقع سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرتے ہیں ہر قدم پر۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم سوات کے علاقے میں یہ معلم جبہ وغیرہ دیکھنے کے لیے چلے گئے تو ایک ہمارے دوست کی والدہ بوڑھی خاتون ہمارے ساتھ تھی، تو وہ سارے مناظر دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ دنیا میں اتنے خوبصورت مناظر ہیں تو اللہ کی جنت کیسی ہوگی؟ دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت چیز آپ دیکھیں، قیمتی سے قیمتی چیز دیکھیں تو فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ اللہ عز الجلال کی جنت کتنی خوبصورت ہو۔ اور دنیا کے اندر جب شدت کی گرمی دیکھیں اور دیکھیں کہ بجلی بند ہو گئی، حبس ہے، جنریٹر بھی جواب دے گیا ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، سوتے نہیں، خود انسان پسینے میں شرابور ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت اپنی قبر کو یاد کر لے، وہ جہنم کی شدت کو یاد کرے اور اللہ عز الجلال سے ان کی شدت سے پناہ مانگے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جن دنوں میں لوگوں کے پھل پکے تھے اور غزوہ تبوک کی طرف آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو بہت سارے منافقین ہیلے اور بہانے کرنے کے لیے آ گئے کہ گرمی بہت سخت ہے، گرمی بہت سخت ہے، سفر بہت دور کا ہے۔ تو اللہ عز الجلال نے کیا فرمایا؟ ان سے کہو نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، اگر تمہیں سمجھ ہوتی تو تم یہ دیکھتے کہ جہنم کی گرمی تو بہت ہی سخت ہے۔ دنیا کی گرمی تو انسان برداشت کر لیتا ہے، جہنم کی گرمی اس جسم کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اسی لیے اللہ عز الجلال فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار، یہ کیسے لوگ ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں اور ان کا آگ پر کتنا ہی صبر ہے۔ فما اصبرهم علی النار، اتنی شدید آگ پر ان کا صبر اور ان کی برداشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتاقت النار الی ربها، کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی اپنی شدت کے حصے میں جو سخت گرم ہے اور ٹھنڈک کے حصے سے جو بہت ٹھنڈا ہے، اور جہنم نے کہا اے اللہ اکل بعضی بعضا، کہ میرے تو اندر کو ہی اس گرمی نے کھا لیا اور اس شدید سردی نے ایک دوسرے کو کھا لیا۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ عز الجلال نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرم حصے سے اور ایک سانس سرد حصے سے۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم دنیا میں گرمی دیکھتے ہو اس ایک سانس کی وجہ سے، اور جو سخت سردی دیکھتے ہو جہنم کے سانس کی وجہ سے۔
اس لیے ہمیں اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی اور جنت کا سوال کرنا، جنت کا شوق رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسلم اللہ تعالی سے 24 گھنٹے میں 3 دفعہ جنت کا سوال کر لے، 3 دفعہ، تو یہ جنت کہتی ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ تو اس سے مجھے مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، 3 دفعہ آپ اللہ سے جنت کا سوال کریں، 3 دفعہ، تو یہ جنت کہتی ہے اے اللہ یہ بندے کو کتنا شوق ہے میرے اندر آنے کا اور کتنی چاہت ہے، اللہ تو اسے جنت یعنی مجھے عطا کر دے۔ اور جو شخص 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے کتنی نفرت ہے اور یہ کتنا آگ کو برا سمجھتا ہے، اے اللہ تو اس کو مجھ سے دور کر دے، تو اس کو اپنی پناہ میں رکھ لے۔ اس لیے جب بھی آپ جنت کا سوال کریں تو 3 دفعہ سوال کریں، اور جہنم سے پناہ مانگیں تو 3 دفعہ مانگیں، تو خود یہ جنت اور جہنم اللہ سے کہتی ہے، جنت کہتی ہے اللہ اس کو شوق ہے یہ مجھے عطا کر دے، اور جہنم کہتی ہے اللہ یہ مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے اس کو دور ہی کر دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ انسان اپنے عمل سے اس زندگی میں جنت بھی بناتا ہے جہنم بھی بناتا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ جنت تمہاری وراثت ہے کہ ہمارے بابا جی نے چھوڑی تھی، ہمارے بابا جی کی جنت تھی لیکن وہ مفت میں دے دی، اور پھر ہمیں کہا کہ اب تم نیک عمل کرو پھر جنت ملے گی۔ یہ تمہاری وراثت ہے، اور وراثت کیا ہوتی ہے؟ جو والدین کے پاس رہی ہو اور ان کی ملکیت ہو۔ جنت سے نکال کر اللہ عز وجل نے یہ قاعدہ بنا دیا اور اپنی سنت جاری کر دی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اب ایسے مفت جنت نہیں ملے گی۔ اب تم دنیا میں جاؤ اور تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، پیغمبر آئیں گے اور میرا پیغام لے کر آئیں گے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ تو اب بندے کی زندگی دیکھنی ہے، اتباع دیکھنی ہے کہ میرے طریقے پر اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو آؤ اپنے باپ کی وراثت لے لو۔ اور اللہ عز وجل نے یہ سورۃ المومنون کے شروع کی آیات اس کے آخر میں یہی ذکر فرما دیے کہ مومن کامیاب ہو گئے، اور آخر میں دوبارہ نماز کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ تو وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جنت کے اندر 100 درجات ہیں، 100 درجات ہیں، اور ایک سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جس طرح زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔
اور سب سے اونچا درجہ، یعنی 100 درجے کا سب سے اونچا درجہ اور مرتبہ آپ نے فرمایا وہ جنت الفردوس ہے۔ فاسألوہ جنت الفردوس، اللہ سے جب مانگو تو صرف جنت نہ کہو، کہو اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس کی مہمانی عطا فرما۔ اذا سألتم اللہ فاسألوہ جنت الفردوس، جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ فإنہ اعلی الجنہ، وہ جنت کے درجات میں سب سے اونچا درجہ، وسقفها عرش الرحمن، اور جنت الفردوس کی چھت وہ اللہ ذوالجلال کا عرش ہے، اتنا اللہ کا قرب ہے۔ آئیے ہم دنیا کی زندگی میں اصل زندگی کو نہ بھولیں۔ اصل زندگی اما فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یا جنت کی زندگی ہے یا جہنم کی زندگی ہے، ہم اس کو کبھی نہ بھولیں، اور اپنی زندگی کے اندر جنت کما کر عمل کر کے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کی دنیا کی زندگی مصیبتوں ہی مصیبتوں میں اور آزمائشوں اور پریشانیوں سے گزری ہو، اس نے زندگی میں کبھی سکھ اور چین نہ دیکھا ہو، لیکن جب اللہ ذوالجلال ایک دفعہ اس کو جنت کا چکر لگائیں گے اور پھر پوچھیں گے حل رأیت بؤسا قط، کیا تو نے کبھی تنگی دیکھی تھی؟ تو اس کو یہ 70 سال اور 60 سال کی آزمائشیں اور ہر تنگی بھول جائے گی اور کہے گا کہ اللہ تیرے نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تو کبھی تنگی دیکھی نہیں۔ اس لیے بھائیو، دنیا کی تنگی برداشت اور اللہ سے عافیت کا سوال اور اللہ سے جنت الفردوس کا سوال اور جہنم سے پناہ اور اللہ ذوالجلال کی پناہ ہر نماز کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم تشہد پڑھ کر فارغ ہو، آخری تشہد، تو 4 چیزوں سے ضرور پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، کہ اللہ مجھے زندگی اور موت کی آزمائشوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ مجھے قرض سے اور گناہ کے کام سے میری حفاظت فرما۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں بہت پناہ مانگتے ہیں، المغرم سے، مغرم سے، معصم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انسان جب مقروض ہو جاتا ہے پھر وہ بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسے ہی ہیلے مارنے جی ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، کاروبار کو کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ بس شام کو ہی آ جانا، یہ کل آپ آ جانا، کل گئے ہیں اور وہ۔ میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں اور سب سے قیمتی دولت ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کو ہر صورت میں بچانا ہے۔ اللہ سے محبت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی حدیث سے محبت، یہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد بعض خواتین والدین بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے گھر کا ماحول خوبصورت بنانے کی۔ میں نے ایک گھر دیکھا، ہمارے دوست تھے اور ان کی اہلیہ بڑی دین سے محبت کرنے والی خاتون اور اپنے بچوں کی بڑی تربیت انہوں نے کی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچے جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے انہوں نے 5 منٹ رکھے ہوئے تھے کہ بچوں آؤ جنت میں باغ لگائیں، جنت کو گرین بنائیں۔ چونکہ اشتہارات میں اور ٹیلی ویژن میں یہ مہم ہمارے حکومتیں چلاتی رہتی ہیں کہ گرین پاکستان، پاکستان کو گرین بناؤ۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں یہ ماحول بنایا ہوا تھا کہ کھانا کھایا ہے یا بچوں نے اسکول کا کام کیا ہے تو چلو بچوں اکٹھے ہو اور جنت میں باغ لگاؤ۔ وہ بچے اکٹھے ہو گئے تو کیا ہے باغ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب بچوں کو آپ جو پڑھا دیں گے، جو ان کے ذہن میں ڈال دیں گے، بچے ویسے ہی کریں۔ اب بچوں کی عادت بن گئی کہ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ چلو اکٹھے ہو کر ہم درخت لگاتے ہیں۔ اور یہ وہ ہے، حدیث ہے معراج کی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، مر اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتاؤ کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور پانی بڑا میٹھا ہے، اور اس کو گرین بنانے کا، باغات لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ کہہ لے سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، یہ ذکر جو عام الفاظ ہیں یہ بچوں کو یاد کرائیں اور بچوں میں یہ ماحول بنائیں کہ ان کو اپنی جنت بنانے کی فکر ہو کہ آئیے جنت میں باغ لگاتے ہیں اور جنت میں درخت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچائے۔ میں آخر میں ایک آپ سے عرض کرتا چلوں، اس مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے محترم عبد الخالق صاحب اور محترم حنیف صاحب کہ یہ 4 مہینے ان میں 5 نمازوں کے وقت اے سی چلتا ہے، 5 نمازوں کے وقت الحمدللہ، اور نمازیوں کو ایک اچھی سہولت اور فضا مہیا کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر بل بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ حضرات اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جاتے ہوئے ان 4 مہینوں میں جون، جولائی، اگست، ستمبر مسجد میں آتے اور جاتے ہوئے مسجد کے غلے کو ذرا تھوڑا سا اس پر توجہ کرتے جایا کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے
آپ گھروں کے بل دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا بدلہ اللہ نے بڑا خوبصورت رکھا ہے۔ جو اللہ کے گھر کو روشن کرتا ہے، اللہ کے گھر کو خوشبودار بناتا ہے، اللہ کے گھر کو نمازیوں کے لیے ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ عز الجلال اس کے لیے قبر کو ٹھنڈا رکھے گا، راحت والی رکھے گا، اور حشر کے دن اللہ عز الجلال اس کو اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہر مہینے کے آخر میں اعلان کرنے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ آپ خود ہی اس طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں، ایمان میں برکت فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ